بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناوا شنگو عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران صاحب، ممبرز کی موجودگی کی وجہ سے میں کھل کر بات نہیں کر سکا۔ شگران والوں کی طرف سے انتہائی اہم اطلاع ملی ہے۔ آپریشن روم میں عمران کے داخل ہوتے ہی بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، یہی اطلاع ملی ہوگی کہ اگر یہ اڈا ہے تو نیپال کی بجائے پاکیشیا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، ہاں اطلاع تو یہی ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کے سیکرٹ سروس کے چیف نے تو مجھ سے بات کی ہے، بلیک زیرو نے بے حد حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں وکرم کی بات سنتے ہی صورتحال سمجھ گیا تھا، اس لیے تو میں نے اس سے حامی بھر لی تھی، کیونکہ 50 فٹ لمبے راکٹ لانچروں پر جو راکٹ لوڈ کر کے فائر کیے جاتے ہیں، ان کی رینج بے حد وسیع ہوتی ہے، اور نیپال تو بالکل قریب ہے، اس کے لیے اتنے بڑے لانچر فٹ کرنا سراسر حماقت ہے۔ اور پھر روسیا اور کافرستان والے صرف نیپال جیسے کمزور اور چھوٹے ملک کے لیے اتنی بڑی درد سری کہاں مول لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو مغرب کی طرف نیپال اور کافرستان کا بالائی حصہ کراس کرتے ہوئے پاکیشیا کا وہ حصہ ٹارگٹ میں آتا ہے جہاں پاکیشیا کی ایٹمک لیبارٹری ہے، اور جسے تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ اب تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات تھی تو پھر شگران سے تصدیق کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شگران والوں سے بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بہرحال تاباد کا علاقہ شگران کی حدود میں ہے، اور وہاں ہمارا کوئی پراسرار مشن شگران اور پاکیشیا کے درمیان پیچیدگیاں اور الجھنیں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اب وہ لوگ اس بارے میں مطمئن رہیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا شگران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بنایا جا رہا ہو، ایسی صورت میں تو شگران کو خود حرکت میں آنا چاہیے تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھا کر لاؤ، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نقشہ لے کر آیا اور اس نے اسے میز پر بچھا دیا۔ عمران اس نقشے پر جھک گیا، اس نے میز پر موجود سرخ پینسل اٹھا لی۔ یہ دیکھو، یہ ہے تاباد کی وہ پٹی جو نیپال کی سرحد کے قریب ہے، جہاں یہ جنگلات واقع ہیں، عمران نے پینسل سے نشان لگاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو، شگران کا دارالحکومت یانگ یہاں سے کس قدر فاصلے پر ہے؟ عمران نے یانگ کے گرد دائرہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو بہت طویل فاصلہ ہے، پورا شگران کراس ہوتا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تم جانتے ہو کہ ایسے خفیہ اڈوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ کوئی خاص ٹارگٹ تباہ کرنا ہوتا ہے، اور شگران کے اہم ترین دفاعی ٹارگٹ یانگ کے ارد گرد کے علاقے کے اس سارے درمیانی حصے میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا۔ اور 50 فٹ لمبے لانچر تو ایک طرف، 100 فٹ لمبے لانچر سے جو راکٹ فائر ہو وہ یانگ تک پہنچنا تو ایک طرف، شگران کے کسی اہم ترین دفاعی علاقے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آؤ اس طرف، پاکیشیا اور نیپال دونوں جنگلات سے مغرب کی طرف ہیں۔ نیپال بالکل ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے بعد کافرستان کا تھوڑا سا علاقہ آتا ہے، اور پھر پاکیشیا آ جاتا ہے۔ اب دیکھو میں لائن لگاتا ہوں، اگر ان جنگلات میں موجود کسی اڈے سے انتہائی دور مار راکٹ فائر کیا جائے تو اس کا ٹارگٹ پاکیشیا کا کون سا علاقہ بن سکتا ہے؟ یہ دیکھو، عمران نے نقشے پر باقاعدہ لائن لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بالکل ایٹامک لیبارٹری کا علاقہ بنتا ہے، بلیک زیرو نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو، اگر اس اینگل کو تھوڑا سا بدل دو تو پھر یہ راکٹ کافرستان کے علاقے میں گرتے ہیں، اور کافرستانی روس سیاحیوں سے مل کر اس لیے تو اڈا تباہ نہیں بنا رہے ہوں گے نا کہ اپنے ہی ملک کو ٹارگٹ بنائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے 100% درست آئیڈیا لگایا ہے، یہ اڈا ہر صورت میں پاکیشیا کی ایٹامک لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو ان کی منصوبہ بندی، اگر یہ اڈا کافرستان میں بنتا تو لازماً ہمارے ایجنٹ اس کی بو سونگھ لیتے، پھر اڈا تباہ کر دیا جاتا۔ نیپال میں ویسے ہی نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ نیپال کے ہمارے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ شگران کے کسی علاقے میں اسے تعمیر نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ شگران ایسے اڈے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ علاقہ شگران کی حدود میں شامل ہونے کے باوجود مقامی مذہبی روایات کی بنا پر عملی طور پر شگران کے کنٹرول سے باہر ہے۔ شرپا قبائلی کسی اجنبی کی موجودگی سوائے مذہبی پیشواؤں کے اپنے علاقے میں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اگر جنگل کے اندر کوئی خفیہ اڈا بنایا جائے تو لازماً یہ خفیہ رہے گا، اور پاکیشیا کے ایجنٹوں
کی یہاں موجودگی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب تم خود سوچو کہ یہ اڈا کس قدر محفوظ ہے۔ یہاں سے اگر راکٹ فائر کر کے پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے تو پاک ایشیا کس پر الزام لگائے گا؟ شوگران پر یا نیپال پر؟ اب یہ تو شاید قدرت پاک ایشیا پر مہربان ہے کہ اس اڈے کی سنکن جب وکرم کو ملی تو اس کے مخبروں نے اس کے بارے میں جو اطلاعات دی ہیں اس پر وکرم یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ روسیائی اور کافرستانی نیپال کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور چونکہ میں اس کا آئیڈیل ہوں اس لیے اسے میری طرف رخ کیا۔ اس طرح ہمیں اس کی اطلاع بھی مل گئی، ورنہ تو یقیناً اس کی خوفناک سازش سے ہم مکمل طور پر بے خبر رہتے، عمران نے کہا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ اس اڈے کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ آخر اتنا بڑا سائنسی اور دفاعی اڈا بنانے کے لیے تو بھاری مشینری وہاں پہنچی ہوگی اور انڈر گراؤنڈ تعمیرات بھی ہوئی ہوں گی، پھر شوگران والوں کو اس کی اطلاع کیوں نہ ہو سکی؟ کیونکہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ جب نیپال سے اس کی انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے سیٹلائٹ سے اسے چیک کرایا، لیکن کسی اڈے کی موجودگی کی شہادت نہ ملی۔ لیکن پھر مبہم سے اشارات ضرور ملے ہیں کہ ایسا امکان ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے نقشہ غور سے نہیں دیکھا؟ کافرستان کا بھی کافی علاقہ تبات کی سرحد سے ملتا ہے، اور یہ جنگلات نیپال کے ساتھ ساتھ کچھ کافرستان کے علاقے میں بھی جاتے ہیں، اس لیے یقیناً اس اڈے کی تعمیر کے لیے ساری مشینری وغیرہ کافرستان سے ان جنگلات میں پہنچائی گئی ہوگی۔ شرپا قبائل کا تو رواجی طور پر داخلہ ان جنگلات میں ممنوع ہے، صرف سال میں ایک بار کٹائی کے لیے لوگوں کو وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف چند دنوں کے لیے، اور وہ بھی شرپا قبائل کے ان لوگوں کو جو وہاں بے حد حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ان شرپا قبائل کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، ایک چیف وہ ہوتا ہے جو صرف قبائلی علاقوں میں نظم و نسق قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک اور چیف ہوتا ہے جو جنگلات کا محافظ ہوتا ہے، اسے ناوا شنگو کہتے ہیں، اور بعض اوقات ناوا شنگو بیک وقت جنگل اور شرپا قبائل دونوں کا چیف ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ روسیہ اور کافرستان کی اس سازش میں کسی ناوا شنگو کا ہاتھ ضرور ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی طرح بھی اس جنگل میں یہ اڈا تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ صرف شنگو ہوتا، یعنی جنگل کا محافظ، تو پھر سال کے بعد جب گاؤں کا محافظ ناوا لوگوں کو کٹائی کے لیے وہاں پر لے کر جاتا تو لازماً یہ اڈا ٹریس ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کافرستانیوں نے اصل ناوا شنگو کو ختم کر کے اس کی جگہ میک اپ میں اپنا آدمی تعینات کر دیا ہو، اس طرح ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے عمران صاحب، تو پھر تو ٹیم کی وہاں موجودگی کا ان لوگوں کو فوراً علم ہو جائے گا، اور ٹیم کے لیے کام کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، بلیک زیرو نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے ان مشکلات پر غور کیا ہے۔ میرے ذہن میں دو تجویزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پہلے تابات جائیں اور وہاں مذہبی پیشواؤں اور لاماؤں کا بھیس بدل کر شرپا قبائل میں جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاما جنگل میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوتے، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ شرپا قبائل کے چند آدمی اغوا کر کے ان کا روپ دھار لیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ لاما اچانک غائب ہو جائیں، اور شرپا قبائل میں اتنے لاماؤں کے اچانک غائب ہو جانے سے تہلکہ مچ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا بھی ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ شرپا تو سرے سے جنگل میں جاتے ہی نہیں، جنگل میں کٹائی کے لیے صرف کھمبا جاتے ہیں، جنہیں یہ شرپا انتہائی حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کھمبا کا روپ دھار لیں تو پھر ہم مخصوص وقت میں ہی جا سکتے ہیں، اور چونکہ ابھی حال ہی میں کٹائی ہو چکی ہے اس لیے مزید 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، تب تک یہ لوگ اڈے کو مکمل کر کے اس کا کام بھی لے چکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے دوسری تجویز نہیں بتائی، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم ایک جہاز میں اڑتے ہوئے وہاں جہاز کی خرابی ظاہر کر کے کریش لینڈنگ کریں۔ اول تو یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، کریش لینڈنگ کا مطلب صریحی موت ہے، اور اگر کریش لینڈنگ ہو جائے اور ہم مجبوراً وہاں پر شرپا قبائل کے پاس پناہ لے لیں، کیونکہ شرپا قبائل کسی مجبوری کی بنا پر آئے ہوئے اجنبیوں کی خاص خدمت کرتے ہیں، تو اڈے والوں کو یقیناً علم ہو جائے گا، اور پھر ناوا شنگو ان کا آدمی ہونے کی وجہ سے ہمیں جنگل سے باہر ہی ختم کرنے یا روکنے کی کوشش کرے گا، اس طرح مسئلہ اور الجھ جائے گا، عمران نے کہا۔ یہ کریش لینڈنگ والی بات تو ناممکن ہے عمران صاحب، اس طرح تو پوری ٹیم موت کا شکار ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نیپال کے راستے براہ راست ان جنگلوں میں داخل ہو جائیں، اس طرح شرپا قبائل والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ براہ راست ان جنگلوں میں پہنچ جائیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ جنگل بے حد وسیع، گھنے اور خوفناک ہیں،
اور شرپا قبائل جن جنگلات سے لکڑی کاٹتے ہیں وہ جنگلات شرپا قبائل کی آبادی کی طرف واقع ہیں۔ ناپال کی طرف جنگلات میں عمارتی لکڑی نہیں ہوتی، اس لیے اگر ہم ناپال کی طرف سے داخل ہوں تو ہمیں وسیع اور خطرناک جنگلوں کو عبور کر کے ان عمارتی لکڑی والے جنگلوں تک پہنچنے میں مہینوں لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں اور راستے ہی میں انتہائی خوفناک درندوں کا شکار ہو جائیں۔ عمارتی لکڑی والے جنگلوں میں درندے اول تو ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ دوسرے جنگلوں میں ان کی اس قدر کثرت ہوتی ہے کہ لازماً ہمیں بختہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جانا پڑے گا، اس لیے ہمیں جانا تو لازماً شرپا قبائل کی طرف سے ہوگا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ خود ہی کوئی تجویز سوچیں، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ پہلے تمہاری عقل کام کرتی تھی، اب کام کرنا چھوڑ گئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ذرا لائبریری میں بیٹھ کر ان شرپا قبائل کے متعلق تفصیلات سے پڑھ لوں، شاید کوئی اچھی صورت نکل آئے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تقریباً 1 گھنٹے تک لائبریری میں موجود تھا، وہ مواد پڑھ رہا تھا جس میں شرپا قبائل کے متعلق تفصیلات دی گئی تھیں، اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بات بنی؟ بلیک زیرو نے عمران کے دوبارہ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اگر بات بن جاتی تو صحرا نہ بندہ ہوتا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک پیالی چائے اگر مل جائے تو میں ضرور بات بنا لوں گا، سنا ہے آج کل چائے پر بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھا اور چائے بنانے کے لیے ایک طرف بنے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ یہ لیجیے چائے، بلیک زیرو نے پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا کر آنکھیں کھول دی۔ بلیک زیرو اپنے لیے بھی چائے لے کر آیا تھا، وہ پیالی لیے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہی صورت سمجھ میں آتی ہے، وہی کریش لینڈنگ والی۔ میں تفصیلی نقشہ دیکھا ہے، شرپا قبائل جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کچھ فاصلے پر ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں ایسا رسک لیا جا سکتا ہے، کیونکہ شرپا قبائل اور اس ناوا شنگو کی مکمل تسلی صرف اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی پائلٹ اس پر تیار نہ ہوگا، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں موجود ہوں ہر قسم کے خطرات مول لینے کے لیے، بس ذرا میرا چیک بھاری بنا دینا، اتنا کہ کم از کم میں سلیمان کی 1 ماہ کی تنخواہ تو دے سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب، وہ علاقہ کسی بھی طرح مسافر جہازوں کا روٹ نہیں ہے، پھر اس علاقے میں جہاز کیسے جا سکتا ہے؟ اس طرح تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ مسافر جہاز تو نہیں جا سکتا، لیکن بین الاقوامی جغرافیائی سروے کرنے والوں کا مخصوص جہاز تو جا سکتا ہے، اور ہماری ٹیم ویسے بھی بین الاقوامی تو بن ہی جائے گی جب جولیا، جوزف اور جوانا بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر حکومت شگران کی طرف سے مخصوص اجازت نامہ بھی موجود ہوگا، عمران نے کہا۔ سوچ لیجئے، بلیک زیرو نے شاید ذہنی طور پر ابھی تک اس کے لیے تیار نہ ہو سکا تھا۔ چائے ختم ہو گئی، اس لیے مزید تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اوکے، تم ٹیم کو الرٹ کر دو، میں کاغذات کے ساتھ ساتھ ایسے جہاز کا بھی بندوبست کر لوں اور باقی تیاریاں بھی مکمل کر لوں، پھر روانگی کا وقت دے دوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا پوری ٹیم ساتھ جائے گی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، زیادہ ایشیائی ہوئے تو معاملہ مشکوک ہو سکتا ہے، اس لیے صرف کیپٹن شکیل، جولیا، تنویر اور صفدر کو ساتھ لے کر جاؤں گا، جوزف اور جوانا کے ساتھ ساتھ مورتی بھی ساتھ ہوگی، اس طرح واقعی ایک بین الاقوامی ٹیم تشکیل پا جائے گی، عمران نے کہا۔ اس مورتی کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مورتی کو شرپا قبائل کی مخصوص زبان بھی آتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے متعلق ہم سب سے زیادہ جانتی ہے، میں اسے یہ زبان بھی سیکھ لوں گا، اور پھر جولیا کو سیٹ رکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا عمران صاحب کہ اس مشن میں آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، جولیا کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ باقی ممبروں کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ ہوا تو آسانی سے سنبھال لے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس مشن میں وقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہو سکتا ہے کافی طویل عرصہ لگ جائے، اس صورت میں ہم دونوں کی دارالحکومت میں عدم موجودگی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا، کیونکہ عمران کی بات واقعی درست تھی۔ عمران اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک درمیانے سائز کا لیکن خاصا جدید جہاز اس وقت شگران کے علاقے شیانگ کے اوپر خاصی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پائلٹ سیٹ پر عمران موجود تھا، جبکہ نیویگیٹر کے فرائض صفدر سر انجام دے رہا تھا۔
باقی سیٹوں پر جولیا، مورتی، تنویر، کیپٹن شکیل، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ جہاز پر بین الاقوامی جغرافیائی سروے شعبے کا مخصوص نشان واضح طور پر بنا ہوا تھا، اور جہاز کے اندر ایسے آلات بھی موجود تھے جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی یہ ٹیم جغرافیائی سروے کرتی پھر رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی میک اپ میں نہ تھا۔ مورتی اور جولیا کے درمیان شروع سے ہی گاڑی چھن رہی تھی، کیونکہ مورتی نے اپنی ذہانت سے جولیا کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے اس کے سامنے عمران کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ناپال میں اپنے منگیتر کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس پر جولیا نے مکمل طور پر مطمئن ہو جانا تھا۔ ویسے بھی عمران نے روانگی سے پہلے مورتی کا اصل تعارف کرا دیا تھا کہ مورتی ناپال سیکرٹ سروس کی رکن ہے، اور ناپال سیکرٹ سروس نے اس کے ذریعے اس اہم مشن کے بارے میں اس تفصیلات ان تک پہنچائی ہیں۔ عمران نے اس اڈے کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی تھی تاکہ اس اہم مشن کے دوران ہر ممبر اپنے طور پر پوری طرح چوکنا رہے۔ ان کا جہاز ساؤتھ آریا سے اڑا، اور اب تک مسلسل 6 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ ابھی جس جگہ انہوں نے جانا تھا وہاں تک 1 گھنٹے کی پرواز باقی تھی۔ عمران صاحب، اس علاقے میں کوئی ایئرپورٹ تو نہیں ہے؟ پھر یہ جہاز آپ کہاں اتاریں گے؟ مورتی نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور اس کی بات سن کر واقعی سب چونک پڑے، کیونکہ اب تک انہوں نے اس پہلو پر تو غور ہی نہ کیا تھا۔ ایئرپورٹ کی ضرورت ہی کیا ہے، لینڈ پورٹ ہی کافی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لینڈ پورٹ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مورتی نے چونک کر پوچھا۔ ایئرپورٹ تو ظاہر ہے خلائی جہازوں کے لیے بنائے جاتے ہوں گے تاکہ وہ ہوا میں پورٹ کر سکیں۔ یہ خلائی جہاز تو نہیں، اسے لینڈ پورٹ یعنی زمین پورٹ پر ہی لینڈ کرے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور مورتی کا چہرہ در حقیقت سوالیہ نشان بن گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا مقدر ہی ایسا ہے کہ میری بات صنف نازک کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر یقین آئے تو جولیا سے پوچھو، کتنے سالوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اسے سمجھ میں آ جاتی تو اب تک جہاز چیاؤں چیاؤں بھرا ہوا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور مورتی جو اب تک خاموش بیٹھی عمران کی بات کا مطلب سوچ رہی تھی، بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، میں سمجھ گئی، میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ چیاؤں چیاؤں سے کیا مطلب لیا آپ نے، مورتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لو بھائی صفدر، مبارک ہو، جلدی سے چھلانگ لگا دو اور جا کر چھوارے لے آؤ۔ مورتی کی سمجھ میں بات آ ہی گئی ہے، عمران نے کہا، اور اس بار مورتی اور زیادہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ جولیا کے ہونٹ پوری طرح بھیج گئے اور غصے کی شدت سے آنکھوں سے شرارے سے نکلنے لگے۔ پھر وہی بکواس، یہ تو مردوں کو کیا مصیبت ہے، جہاں کوئی عورت نظر آتی ہے تمہاری رال ٹپکنے لگتی ہے، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سارے مرد سن لیں، میں تو پائلٹ ہوں، لیکن ایک بات میرے خیال میں جہاز میں بیٹھنے کے بعد سے اب تک تو ہمیں کوئی عورت نظر ہی نہیں آئی، پھر رال بیچاری کیسے ٹپک سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا ہم دونوں تمہیں چڑیلے نظر آتی ہیں، جولیا نے بری طرح جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ارے تم عورتیں ہو، لا حول ولا قوہ، میں اب تک تمہیں لڑکیاں سمجھتا رہا، میرا خیال ہے کہ اب مجھے اپنی نگاہ چیک کرانی ہی پڑے گی کہ پھیلی ہوئی چیزیں سکڑتی ہوئی نظر آنے لگ گئی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار مورتی کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل کا بھی کہا نکل گیا۔ بس اسے بکواس ہی کرنی آتی ہے، زبان اس طرح چلتی ہے کہ میرٹ کی کینچی بھی شرما جائے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ رال اس وقت ٹپکتی ہے جناب تنویر صاحب جب وہ ساکن ہو، جب چل رہی ہو تو ٹپکنے کا بیچاری رال کو موقع ہی نہیں ملتا، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تنویر صاحب تو انتہائی شریف اور باوقار آدمی ہیں، آپ خواہ مخواہ ان پر الزام تراشی نہ کیا کریں، اس بار مورتی نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ آدمی کمال ہے، اب تمہاری بھی نگاہ ٹیسٹ کرانی پڑے گی، تمہیں یہ آدمی نظر آ رہا ہے، حد ہو گئی، عمران نے کہا، اور جہاز ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ صفدر صاحب اسے سمجھا لیں، پھر آپ گلہ کریں گے، اگر اس کی بکواس اس طرح جاری رہی تو میں اسے گولی مار دوں گا، تنویر نے بری طرح بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ باس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کیا کریں مسٹر تنویر، یکلخت پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے جوزف نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے منہ مت لگا کرو، تنویر نے پلٹ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور جوزف یکلخت ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ جوزف، یکلخت عمران نے سرد لہجے میں کہا، تو جوزف جس کا چہرہ غصے کی شدت سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا، ایک جھٹکے سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تنویر تم اب خاموش رہو گے، سمجھے،
میں مشن کے دوران اس قسم کی تلخی پسند نہیں کرتی، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن مس جولیا، آپ عمران کو بھی سمجھا لیں، یہ میرے متعلق بات ہی کیوں کرتا ہے؟ کیا کیپٹن شکیل اور صفدر ٹیم کے ممبرز نہیں ہیں؟ ان کے متعلق ایسی بات کیوں نہیں کرتا؟ تنویر نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر تو بیچارے بے ضرر سے لوگ ہیں، اللہ میاں کی گائے کی طرح سیدھے سادے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی خاموش رہو عمران، میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ تم ہر وقت تنویر کا مذاق اڑاتے رہو، جولیا نے کھا جانے والے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر کا سخت جھنجھلایا ہوا سا چہرہ جولیا کی یہ بات سن کر یکلخت نارمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل بنا کر دے دو، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ٹائم ٹیبل؟ کس کا ٹائم ٹیبل؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تنویر سے مذاق کرنے کا؟ خود تو کہہ رہی ہو کہ ہر وقت اجازت نہیں دے سکتی، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آ جاؤں گا، بلکہ سر کے بل آؤں گا، تم اجازت تو دو، عمران نے کہا، اور اس بار جولیا یکلک جھینپ سی گئی اور مورتی مسکرا کر جولیا کو دیکھنے لگی۔ عمران صاحب، جب ادھر جنگلات اور پہاڑیاں ہیں تو ہم جہاز سے نیچے کیسے اتریں گے؟ کیا پیراشوٹوں کے ساتھ؟ صفدر نے موضوع بدلنے کی خاطر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پیراشوٹ ہیں تمہارے پاس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، واقعی پیراشوٹ تو نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ جہاز میں پیراشوٹ کیوں موجود نہیں ہیں؟ صفدر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور صفدر ہی کیا، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا سمیت سب چونک پڑے۔ البتہ جوزف اور جوانا بدستور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مسٹر اللہ میاں کی گائے، یہ جغرافیائی سروے کرنے والا مخصوص جہاز ہے، اس لیے یہ زیادہ اونچائی پر پرواز نہیں کر سکتا، اور پیراشوٹ صرف زیادہ اونچائی پر ہی کام کرتے ہیں۔ کم از کم بلندی سے اگر چھلانگ لگائی جائے تو جب تک پیراشوٹ کھلے گا آپ زمین پر استراحت فرما رہے ہوں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر اس بار واقعی جھینپ گیا۔ اوہ، واقعی مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا، لیکن عمران صاحب، جغرافیائی سروے والا جہاز بھی تو خراب ہو سکتا ہے، صفدر نے جھینپے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تو یہ ہوا، اگر تو یہ ہوا میں یکلخت پھٹ جائے گا، پھر تو چاہے پیراشوٹ ہو یا نہ ہو، بات ایک ہی ہے، کیونکہ ان کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ لیکن اگر ایسی خرابی ہو جس میں کچھ دیر جہاز اڑتا رہے تو پھر اسے کہیں پر اتارا جا سکتا ہے، یہ جہاز سڑک جتنی چوڑائی پر بھی اتر سکتا ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ لیکن تم اسے یہاں کہاں اتارو گے؟ یہاں تو کوئی سڑک بھی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے کسی درخت کی چوٹی پر اتار دوں گا، یا کسی پہاڑی چٹان پر اتارنا ہی ہے، عمران نے کہا۔ اگر ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جتنا فاصلہ یہ جہاز طے کر آیا ہے اتنا فاصلہ ہیلی کاپٹر تو مسلسل طے نہ کر سکتا تھا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ شرپا قبائل کی حدود ابھی کتنی دور ہے؟ مورتی نے پوچھا۔ یہ تو شرپا قبائل ہی سے پوچھنا پڑے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مورتی ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئی۔ کیا ان اڈے والوں کو ہماری آمد کا علم نہ ہوگا؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہو بھی چکا ہوگا، اور وہ استقبال کے لیے پھولوں کے گیٹ تیار کرنے اور بینڈ باجے بک کرانے کے انتظامات میں مصروف ہوں گے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ جہاز پر فائر کھول دیں گے؟ جولیا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہ جہاز پر بھی فائر کر سکتے ہیں، تم سے ٹائم ٹیبل تیار کرانے کی تو پابند نہیں ہے نا، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، تم آج مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ ہر بات کا جواب تنزیہ انداز میں دے رہے ہو، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے مس جولیا کہ تم لوگ اس مشن کو جتنا آسان سمجھ رہے ہو، یہ اتنا آسان ہے نہیں، ہم پکنک بنانے نہیں جا رہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ ہم پکنک بنانے جا رہے ہیں؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم لوگ باتیں ایسی کر رہے ہو، یہ تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جہاز آسانی سے اتارا جا سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس پوائنٹ کے مد نظر اڈے والے بھی مطمئن ہوں گے کہ ہم لوگ لازماً آگے نکل جائیں گے، ورنہ وہ اب تک ہم پر کوئی نہ کوئی میزائل فائر کر چکے ہوتے، یا انہیں کس نے پوچھنا ہے۔ اس لیے میں نے اس بار جو فیصلہ کیا ہے اس میں زندہ رہنے کا چانس بے حد کم ہے، مجھے اچانک کریش لینڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ سکیں جہاز زمین پر پہنچ چکا ہو، اس طرح ہمارا جہاز تباہ ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر اس جگہ یہ کریش لینڈنگ کرنے کے بعد ہم زندہ بچ گئے تو پھر انہیں مطمئن کیا جا سکتا ہے
کہ ہم واقعی بین الاقوامی سروے کے لوگ ہیں اور جہاز کی اچانک خرابی کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہاں اترنا پڑا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، یہ تو صریحاً خودکشی ہے۔ یہاں کریش لینڈنگ کے بعد تو ہم کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکیں گے، مورتی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اس طرح مر جانے والوں کو شہید کہا جاتا ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، کیا جو کچھ عمران صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ مورتی واقعی عمران کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ہے عمران غلط بات تو نہیں کر سکتا، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو خودکشی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا تھا تو مجھے کیوں ساتھ شامل کر لیا؟ مورتی نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مس مورتی، آپ مطمئن رہیں، عمران کی صرف زبانی غلط چلتی ہے، دماغ اور ہاتھ غلط نہیں چلتے۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ ویسے بھی موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے، وہاں پاکیزہ اور نیپال میں نہ صحیح، یہاں تبات میں صحیح، تنویر نے کہا، اور مورتی حیرت سے تنویر کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم بھی عمران کی حمایت کرنے لگے۔ مس مورتی، اگر آپ مرنے سے ڈرتی ہیں تو میں جہاز کو نیچے لے جا کر جوزف کو کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو اٹھا کر کسی نرم جگہ پر پھینک دے، بس صرف ہڈیاں ٹوٹیں گی، زندہ آپ بہرحال رہیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، پلیز جہاز واپس لے چلو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، مورتی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طرح زرد پڑ گیا تھا اس کا چہرہ اور جسم موت کے خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ ارے، اگر صرف موت کے تصور سے اتنا خوف آ رہا ہے تو موت کے وقت کیا حال ہوگا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ مورتی نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بری طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے مورتی، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ فکر نہ کرو، جہاز بھی لینڈ کر جائے گا اور ہم میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا، جولیا نے اسے پکڑ کر گلے سے لگا کر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی، یہاں تو نکیلی چٹانیں ہیں، جہاز نیچے اترتے ہی پھٹ جائے گا، مورتی نے کہا۔ مس مورتی، حوصلہ کریں، سیکرٹ سروس تو ہے ہی موت اور زندگی کا کھیل، اور آپ تو سیکرٹ سروس کی رکن ہیں، صفدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسی سیکرٹ سروس کبھی نہیں دیکھی جو اس طرح خود ہی موت کے منہ میں چھلانگ لگا دے، مورتی نے چیختے ہوئے کہا۔ جوزف، یکلخت عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مس مورتی کو اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دو، مجھے بزدلوں سے شدید نفرت ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے بڑے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور یکلخت وہ مس مورتی پر جھپٹ پڑا۔ مورتی کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی، وہ بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگی۔ مت پھینکو، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، مورتی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ جوزف، پیچھے ہٹ جاؤ، میں ذمہ دار ہوں، اب یہ نہیں گھبرائے گی، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے جوزف، بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا، اور جوزف خاموشی سے پیچھے ہٹ کر واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مورتی اب جولیا کے ساتھ لگی آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا۔ اپنی بیلٹیں باندھ لو، ہم شرپا قبائل کی حدود میں پہنچنے والے ہیں، اور میں کسی بھی جگہ کریش لینڈنگ کروں گا، جلدی کرو، عمران نے اکلخت تیز لہجے میں کہا، اور سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے تیزی سے اپنی بیلٹیں باندھنا شروع کر دی۔ بیلٹ باندھ لو مورتی، اور بالکل بے فکر رہو، ہم سب بخیریت رہیں گے، عمران چاہے تو پہاڑ کی چوٹی پر جہاز بخیریت اتار سکتا ہے، جولیا نے مورتی کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اور مورتی نے جلدی سے بیلٹ باندھ لی، اور پھر اسے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور نیچے کی طرف جھک گئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یکرخ جہاز نیچے کی طرف جھکا اور پھر تیزی سے جھکتا ہی چلا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نوک کی بل پوری رفتار سے چٹانوں سے جا ٹکرائے گا۔ جولیا سمیت سب لوگوں کے چہروں پر سے اس قدر سخت دکھائی دے رہے تھے جیسے پتھر کے بنے ہوئے ہوں۔ جوزف بار بار اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنا رہا تھا۔ عمران کی نظر ونڈ اسکرین سے چپکی ہوئی تھی اور جہاز مسلسل نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ جہاز کے اس طرح تیزی سے نیچے گرنے سے ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب کی آنتیں ان کے حلق میں آ رہی ہوں۔ دوسرے لمحے جہاز نے ایک جھٹکا کھایا، وہ ذرا اوپر کو اٹھا، لیکن اس وقت خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز جہاز کے نچلے حصے سے سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، اور وہ سب اپنی اپنی سیٹوں سمیت نہ صرف اچھلے بلکہ بے اختیار ان کے جسم موت کے پسینوں میں ڈوب گئے۔ مورتی کے حلق سے طویل چیخ نکلی، لیکن دوسرے لمحے فضا یکلخت پرسکون ہو گئی اور زمین پر رگڑ کھا کر دوڑتا ہوا جہاز رک گیا۔ مس مورتی کا پتہ کرو، وہ تابات کی جگہ تابوت میں تو نہیں پہنچ گئی؟
عمران نے کی مسکراتی ہوئی انتہائی مطمئن آواز سنائی دی اور مورتی اکلخت بوکھلائے ہوئے انداز میں سیدھی ہوئی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باقی سب ساتھی بھی بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ ان کے پیروں تلے سے جہاز کی باڈی تقریباً غائب ہو چکی تھی اور انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف زمین پر کھڑے ہوں۔ کیا مطلب؟ ہم زندہ ہیں صحیح سلامت؟ مورتی نے اکلخت مسرت بھرے لہجے میں چیخ مارتے ہوئے کہا۔ مس مورتی، جب آدمی موت سے ڈرے تو موت جھپٹ لیتی ہے، لیکن جب وہ خود موت پر جھپٹنے لگے تو پھر موت اس سے بھاگتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی بیلٹ کھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے اس خوفناک کریش لینڈنگ کے باوجود بالکل صحیح سلامت زندہ بچ جانے پہ فرتے مسرت سے جگمگا اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور پھر مورتی تو ایک طرف، تقریباً سارے ہی ساتھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں جہاز کی حالت دیکھ رہے تھے۔ جہاز کا اگلا انجن والا حصہ تو بری طرح ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جہاز کسی چٹان سے پوری رفتار سے دوڑتا ہوا ٹکرا گیا ہو۔ نیچے کا حصہ خوفناک رگڑ کی وجہ سے غائب ہو چکا تھا اور جہاز بالکل زمین کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ اوہ، بغیر پہیوں کے کریش لینڈنگ! اس بار مورتی کے حلق سے بری طرح چیخ نکل گئی۔ اگر میں پہیے کھول دیتا تو پھر کریش لینڈنگ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور انجن اس لیے تباہ کر دیا تاکہ وہ لوگ کہیں چیک نہ کریں کہ انجن میں واقعی خرابی ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ اب یہ چیکنگ نہ ہو سکے گی اور پہیے بھی نہ کھل سکے، اس لیے مجبوراً ایسا رسک لینا پڑا۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اسے معجزہ دکھا دیا اور ہم زندہ اور صحیح سلامت یہاں پہنچ گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم از کم میں اس قدر خوفناک لینڈنگ کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ یہ عمران صاحب آپ کا ہی کام ہے، صفدر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ لیکن اس قدر خوفناک رگڑ اور پھر انجن کے تباہ ہو جانے کے بعد جہاز میں آگ کیوں نہیں لگی؟ کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ سب اللہ کا کام ہے، وہ چاہے تو آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے اور چاہے تو لگنے بھی نہ دے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ میں نے ٹینکوں میں پیٹرول ہی اتنا رکھوایا تھا کہ یہاں تک پہنچتے ہوئے تقریباً ختم ہو جائے۔ ہم یہی کہیں گے کہ کریش لینڈنگ کے اصول کے مطابق پیٹرول ہمیں گرانا پڑا۔ دوسری بات یہ کہ جہاز کی باڈی کے نیچے اور انجن والے حصے کے گرد ایسا کیمیکل خصوصی طور پر لگوا دیا گیا تھا کہ رگڑ اور ضرب کے باوجود آگ کو پیدا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ آگ لگ جانے کے بعد مسئلہ واقعی سیریس ہوتا۔ میں تو خیر نکل ہی جاتا، لیکن مس مورتی کو کون نکالتا؟ عمران نے کہا اور سب نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک پڑے۔ جلدی کرو جوزف اور جوانا، جہاز سے سامان نکال کر اپنے کاندھوں پر لا دو، کچھ لوگ آ رہے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور جوزف اور جوانا دوبارہ جہاز کی طرف دوڑ پڑے۔ چند لمحوں بعد وہ کینوس کے بڑے بڑے تھیلے اپنی پشت پر لادے باہر آ گئے۔ ان تھیلوں میں بظاہر تو جغرافیکل سروے کے آلات اور مختلف کاغذات بھرے ہوئے تھے، لیکن دراصل ان کے خفیہ خانوں میں عمران نے مخصوص قسم کا اسلحہ بھر رکھا تھا۔ میں ان سے بات کروں گی، مس مورتی نے چونک کر کہا۔ نہیں، تم خاموش رہو گی، مجھے اب شرپا زبان کافی آگے ہے، میں خود بات کروں گا، عمران نے اسے سخت لہجے میں روکتے ہوئے کہا اور پھر مورتی سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اب کافی قریب سے سنائی دینے لگی تھیں۔ پہاڑی علاقے کی وجہ سے گھوڑے نیچے اتر اور اوپر چڑھ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سامنے والی پہاڑی کی چٹان پر ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ لمبے قد کا آدمی تھا، اس نے سرخ رنگ کا جوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال اس کی شانوں پر لٹک رہے تھے۔ چوگے کے اندر اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور اس کا میگزین اس کے سینے پر بیلٹ کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ وہ کافی لمبے چوڑے اور ٹھوس جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ چہرے پر بے پناہ سختی اور درشتی تھی۔ وہ بڑے غور سے جہاز اور عملے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے 5 اور گھوڑ سوار بھی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھیں، لیکن انہوں نے عام پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی۔ ان میں سے کسی نے چوگا نہ پہنا ہوا تھا۔ یہ چوگے والا ناوا ہے، سرخ چوگا ناوا کی نشانی ہے، مورتی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ 6 کے 6 گھوڑ سوار یکلخت چیخے اور عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ اب قوس کی صورت میں ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مشین گنیں ان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بھی لمحے ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دیں گے، لیکن چونکہ عمران اطمینان سے کھڑا تھا اس لیے باقی ساتھی بھی اطمینان سے کھڑے رہے۔ البتہ مورتی بری طرح اضطراب میں مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے گرد دائرے کی صورت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔
اس کے بعد وہ خود آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ ناوا نے انگریزی زبان میں پوچھا اور عمران مسکرا دیا۔ ہمارا تعلق اقوام متحدہ کے جغرافیائی سروے ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ہمارے جہاز میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی ہے، انجن فیل ہو گئے اور پہیے جیم ہو گئے، اس لیے مجبوراً ہمیں بغیر پہیوں کے کریش لینڈنگ کرنی پڑی، اور پھر کوئی معجزہ ہی ہوا کہ ہم زندہ سلامت بچ گئے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں پناہ چاہیے، عمران نے بھی انگریزی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ واقعی معجزہ ہے کہ تم صحیح سلامت کھڑے ہو، ورنہ جس طرح یہ جہاز تباہ ہوا ہے تمہاری لاشیں بھی نہ ملنی چاہیے تھیں۔ لیکن ہم کوئی پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ تم شرپا کے علاقے میں ہو، اور شرپا اپنے علاقے میں کسی اجنبی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے، اس ناوا نے تیز اور تلخ لہجے میں کہا۔ ہم میں سے 4 کا تعلق ایشیا سے ہے، اور ہم اسی علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں مہاتما بدھ نے گیان حاصل کیا تھا۔ ہم نے وہ زیارات کی ہوئی ہیں اور ہم مہاتما بدھ کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ مہاتما بدھ کے ماننے والے کبھی کسی پریشان حال آدمی کو پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے مہاتما بدھ کا ایک اشلوک دیا جس میں کہا گیا تھا کہ جب کوئی قبیلہ مظلوموں، اجنبیوں، مسافر اور پریشان حال انسانوں کو پناہ دیتا ہے تو آسمانی باپ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اوہ، تم مہاتما بدھ کے اشلوک جانتے ہو اور پڑھ بھی رہے ہو؟ تم ان کے گیان والے علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ پھر تو تم ہمارے لیے مقدس ہو۔ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور پناہ دیتے ہیں، لیکن صرف ان کو جن کا تعلق مہاتما کے علاقے سے ہے، ناوا نے چونک کر کہا۔ مہاتما نے اجنبیوں کو بھی پناہ دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب کوئی اجنبی مہاتما کے ماننے والوں کی پناہ میں آتا ہے تو وہ ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر مہاتما کی عظمت کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں وہ آگ جل اٹھتی ہے جو اسے کسی بھی وقت مہاتما کے چرنوں میں لے کر جا سکتی ہے۔ عمران نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تم تو مقدس لاماؤں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں بطور ناوا سارے شرپا قبائل کی طرف سے تمہیں پناہ دیتا ہوں، ناوا نے اس بار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے گھوڑے سے اترتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی گھوڑے سے اتر آئے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ یقیناً وہ انگریزی نہ جانتے تھے، اس لیے انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آخر ناوا ان لوگوں کو ہلاک کر دینے کا حکم دینے کی بجائے ان کا احترام کیوں کر رہا ہے۔ سنو، یہ مقدس لاماؤں کی طرح مہاتما کے غلام ہیں، اس لیے میں نے انہیں تمام شرپا قبائل کی طرف سے پناہ دے دی ہے۔ جاؤ اور فوراً سب سے بڑی حویلی ان کے لیے خالی کراؤ اور ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرو، میں انہیں لے کر آ رہا ہوں۔ ناوا نے یکلخ چیختے ہوئے شرپا زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے تمام ساتھیوں نے سر جھکائے، اور پھر وہ مڑ کر بجلی کی سی تیزی سے گھوڑوں پر چڑھے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں، پھر مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ میرا نام پامو ہے اور میں ناوا شنگو ہوں، سارے شرپا قبائل اور ہمارے جنگلوں کا محافظ اعلیٰ۔ یہاں میرا حکم چلتا ہے، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا۔ اسے سب کے اصل نام ہی بتا دیے تھے۔ اوہ، تم واقعی بین الاقوامی گروپ ہو، آؤ میرے ساتھ، ناوا شنگو نے کہا، اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر آگے بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیدل چلنے لگے۔ ناوا شنگو، تم نے یہ انگریزی زبان کہاں سے سیکھی؟ عمران نے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تم شاید سمجھ رہے ہوگے کہ میں کبھی کسی مہذب دنیا میں نہیں گیا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا باپ یہاں کا ناوا شنگو تھا، اس کا ایک پادری دوست بن گیا، وہ بھی اس طرح راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا۔ چونکہ ہم اسے رواج کے مطابق 3 دن تک پناہ دے سکتے تھے، اس لیے 3 دن وہ میرے باپ کی پناہ میں رہا۔ وہ بہت اچھا اور نیک آدمی تھا۔ اس نے میرے باپ کو کہا کہ پامو کو میرے ساتھ مہذب دنیا میں بھیج دو، میں اسے تعلیم دلا دوں گا اور اچھی اچھی باتیں سکھا دوں گا، اور اس نے اپنے مقدس باپ کا حلف لیا کہ وہ مجھے اپنے مذہب پر نہ لائے گا۔ چنانچہ میرا باپ راضی ہو گیا اور میں بچپن ہی میں اس کے ساتھ چلا گیا، اور پھر میں نے گریٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا، اور جب میرا باپ مر گیا تو رواج کے مطابق میں ناوا شنگو بن گیا، پامو نے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ اب ساری بات سمجھ گیا تھا کہ روسیائیوں اور کافرستانیوں نے اسے کوئی بڑا لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا، ورنہ یہاں کے مقامی رہنے والا ناوا شنگو کبھی اپنے رواج سے بغاوت نہ کرتا اور انہیں کسی طرح بھی جنگل میں داخل نہ ہونے دیتا۔ اونچی نیچی چٹانوں سے اترتے ہوئے انہیں تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دور سے انہیں ہر طرف تنگ اور ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہٹے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانات کا طویل فاصلہ نظر آنے لگا۔
یہ چاکو گاؤں ہے، شرپا علاقے کا سب سے بڑا گاؤں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں تو بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، پامو نے اس گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے آج تک شرپا قبائل کے متعلق سنا اور پڑھا تو بہت کچھ تھا، لیکن آج ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے، ورنہ تو ہم اجنبیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم لوگوں نے یہاں کوئی ایسی حرکت کی جو ہمارے رواج کے خلاف ہوئی تو پھر ہم ایک لمحے میں تمہیں مار ڈالیں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے رواج کے مطابق پناہ صرف 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن بعد تمہیں جانا ہوگا، پامو نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے رواجوں میں مداخلت کرنے کی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے اور وہاں گاؤں کے تمام مرد اور عورتیں ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ سب حیرت سے ان کو دیکھتے رہے۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اجنبی افراد کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں اور چہروں پر عجیب سا تجسس اور حیرت کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ ناوا شنگو نے اونچی آواز میں انہیں پناہ دینے کی بات کی اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے ایک بڑی سی حویلی میں پہنچ گئے جس کے ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمرے قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک آدمی سے زیادہ کسی کمرے میں نہیں رہتا، بشرط یہ کہ کوئی جوڑا نہ ہو۔ تم میں 2 عورتیں بھی موجود ہیں، یہ تم میں سے کسی کی بیویاں تو نہیں ہیں؟ ناوا شنگو نے حویلی میں داخل ہوتے ہی کہا۔ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو ناوا شنگو نے سر ہلا دیا اور پھر انہیں ایک ایک کمرہ دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہر کمرے میں کھانا پہنچا دیا گیا۔ ہم یہاں سیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت مل جائے گی؟ عمران نے ناوا شنگو کے ملازم سے اشاروں میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ان پر یہ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی زبان جانتا ہے۔ ملازم نے اسی انداز میں انکار میں سر ہلا دیا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران خاموشی سے زمین پر بچھے ہوئے گھاس پر لیٹ گیا۔ اس کے مشن کا ایک مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا، اس لیے وہ زمین پر لیٹ کر اب آئندہ مرحلے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں سے یکلخت گہری نیند کا خمار سے ذہن پر چھاتا ہوا محسوس ہوا اور اس نے یہی سمجھا کہ کریش لینڈنگ کی وجہ سے چونکہ اس کے اعصاب پر بے پناہ دباؤ پڑا تھا اس لیے اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دوسرے لمحے وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔